ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی، اور آپ کو ان معجزات کے بارے میں بھی بتائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں حلیمہ بیان کرتی ہیں۔ جب وہ آئی تھی، قحط سالی کا موسم تھا، ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی تھی، وہ قافلے میں جب چلتی تھی سب سے زیادہ سست تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی لیکن وہ ایک قطرہ بھی دودھ کا نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ دودھ سے بے قرار ہو کر روتا رہتا تھا، نہ خود سوتا اور نہ اپنے ماں باپ کو سونے دیتا۔ جب حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے آئی اور اپنی گود میں لیا، سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک آپ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور آپ کے ساتھ حلیمہ کا بیٹا بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ دودھ پینے کے بعد دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ ناظرین، اس رات حلیمہ کا بچہ ذرا بھی نہ رویا۔ ادھر حلیمہ کا شوہر جب اونٹنی کے پاس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکلتا جا رہا تھا۔ چنانچہ وہ اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکالنے لگا۔ اس نے اتنا دودھ نکالا، گھر کے سب برتن بھر گئے۔ دونوں نے خوب دودھ پیا، پھر آرام کی نیند سو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے حلیمہ سعدیہ کا گھر سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، یعنی کہ سب سے غریب گھرانہ تھا۔ لیکن جب وہ مکہ سے واپس آئی، بکریاں جب ان کی چر کے واپس گھر کی طرف آتی، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے تھے اور دودھ ان کے تھنوں سے نکل رہا ہوتا تھا۔ ناظرین، گھر والے خوب دودھ پیتے۔ اس وقت قحط کی وجہ سے دوسرے گھر والوں کو بالکل دودھ نہ ملتا۔ یوں اس گھر کو مسلسل خیر اور برکت نصیب ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے تھا۔ اسے ناظرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور معجزات کیوں نہ ہو، جس گھر میں رب کریم کی محبوب ذات رہتی ہو، اس گھر میں معجزات نہ ہو تو اور کیا ہو۔ پیارے دوستو، بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک معجزات تھی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور ابتدائی زندگی کے معجزات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو ایمان افروز کے ساتھ دلچسپ بھی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حلیمہ کا یہ دستور تھا، وہ ہر 6 ماہ کے بعد آپ کو مکے میں لاتی، آپ کی والدہ اور باقی خاندان کے لوگوں سے ملاتی، پھر اپنے ساتھ واپس لے جاتی۔ جب مدت رضاعت پوری ہو گئی، واپس آپ کی والدہ کے پاس لے آئی۔ اب تک وہ آپ کی وجہ سے خیر اور برکت دیکھ چکی تھی، اس کی وجہ سے وہ چاہتی تھی آپ ابھی بھی اس کے پاس رہیں۔ ناظرین، وہ آپ کی والدہ سے کہتی ہے، کچھ دن آپ بچے کو میرے ساتھ رہنے دیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو سکے۔ مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا اس پر آپ کی والدہ راضی ہو گئی اور حلیمہ خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ اسی طرح آپ 2 برس تک وہیں رہے، پھر آپ کا سینہ چاک ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی وجہ سے حلیمہ اور اس کا شوہر اس ڈر سے آپ کو واپس آپ کی ماں آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل کو نکال کر ایک لوتھڑا باہر نکالا اور کہا یہ شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، واپس سے سینہ مبارک میں رکھ دیا، اور ساتھ والے بچے دوڑتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا۔ لوگ فوراً سے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے اور آ کر دیکھا آپ کا چہرہ مبارک اترا ہوا ہے۔ سیدہ انس کا بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکے میں پہنچا دیا گیا اور آپ نے آپ کی ماں کے سائے محبت میں اور اپنے خاندان کے اندر 2 برس گزارے۔ والدہ، دادا اور ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا، جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا۔ مدینے میں 1 ماہ رہ کے واپس آتے ہو، راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو جاتی ہے
और मकाम अव्वा पहुंचकर इंतकाल कर गई। उन्हें वहीं पर दफन कर दिया गया। यूं बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिए हुए मक्के पहुँचे। उनके दिल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का गहरा असर हुआ था। उनके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी मोहब्बत पैदा हुई, उनके खुद के बेटों के लिए भी ऐसी मोहब्बत न थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करते और अपनी औलाद से ज़्यादा चाहते। अपने ख़ास तैयार किए हुए फ़र्श पर बिठाते, उस फ़र्श पर किसी और को बैठने न देते थे। पीठ पर हाथ फेरते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नक्लो हरकत को देखकर खुश होते। उसको यकीन था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकबिल में निराली शान होने वाली है। अभी आपकी उम्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 बरस 2 महीने हुई थी। नाज़रीन, इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब भी इंतकाल कर गए। यूं दादा के इंतकाल के बाद आपके चचा अबू तालिब आपकी कफ़ालत का बेड़ा उठाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के सके भाई थे। आपके चचा ने आपके साथ ख़ास रहमत और शफ़क़त बख्शी। आपके चचा मालदार तो ना थे, लेकिन आपकी कफ़ालत के बाद अल्लाह ताला ने थोड़े से माल में इस कदर बरकत दी, एक आदमी का खाना पूरे कुंबे के लिए काफ़ी हो जाता। खुद आप भी सब्र कानात का नमूना थे, जो भी मिलता उसी पर राज़ी हो जाते। कहा जाता है आपकी उम्र जब 12 बरस 2 माह 10 दिन हुई थी, आपके चचा अबू तालिब तिजारत के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। आपको उसकी जुदाई काफ़ी खली। अबू तालिब खुद भी मुतासिर हुए और आपको अपने साथ ले लिया। जब काफ़िला शाम की हदूद में पहुंचा, आपने शहर बसरा के करीब पड़ाव किया। बहेरा नामी ईसाइयों का एक राहिब अपने गिरजे से निकलकर उनके पास आया। काफ़िले के दरमियान से गुजरकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। फिर आपका हाथ पकड़कर बोला, ये दुनिया के सरदार हैं, परवरदिगार के रसूल हैं। अल्लाह ने इन्हें रहमत बनाकर भेजा है। मैं उन्हें मोहरे नबूवत से भी पहचानता हूँ। ये कंधे के नीचे नरम हड्डी के पास सेब के जैसा है। हम इसका जिक्र अपनी किताबों में भी पाते हैं। फिर उसने काफ़िले की दावत की और अबू तालिब से कहा, इसे वापस ले जाएं, इसे मुल्क शाम न ले जाएं, इन्हें यहूदियों से ख़तरा है। इस पर अबू तालिब ने आपको ग़ुलामों के हमरा वापस मक्के भेज दिया। प्यारे दोस्तों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी होने की पेशगोई थी, जो कि बचपन में भी एक राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ देखकर कर दी थी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, कहा जाता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 बरस हुई थी, ज़ीक़त के महीने में अक्कास के बाज़ार में एक लड़ाई हुई। उस लड़ाई में एक तरफ कुरैश के कबाइल थे और दूसरी तरफ कैस के कबाइल थे। दोनों में घमसान लड़ाई चल रही थी। फ़रैक़ैन के कितने ही आदमी मारे गए। फिर उन्होंने सुलह कर ली। तय पाया दोनों तरफ के मकबूल गिने जाएं, जिधर ज़्यादा हों उधर वाले ज़ैद मकतूलन का खून बहा लेने। उसके बाद जंग ख़त्म हो गई। बाहरी दुश्मनी को ख़त्म कर दिया गया। इस जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक थे, लेकिन आपने इस लड़ाई में बरह राज हिस्सा नहीं लिया। अपने चचाओं को तीर थमाते थे। इस जंग का नाम जंगे फज्जार है। ये नाम इसलिए मशहूर हुआ, हरम महीने की हुर्मत पामाल की गई। याद रहे, फज्जार नाम के वाक़ये 4 बार पेश आए। हर साल एक वाक़या पेश आता रहा। जंगे फज्जार वाला आखिरी वाक़या था। इससे पहले 3 वाक़यात में हल्के फुल्के झगड़े हुए। शदीद लड़ाई इसी चौथी लड़ाई में हुई। इस जंग के बाद ज़ीक़त के महीने में 5 कबीले के दरमियान एक अहदनामा तय पाया, जिसे हल्फुल फजूल कहा जाता है। इन कबाइल के नाम बनु हाशिम, बनु मुत्तलिब, बनु असद, बनी अब्दुल अज़ा, बनु ज़ुहरा और बनु तैन। इसकी वजह ये हुई, यमन का एक आदमी अपने तिजारत का सामान लेकर मक्के में आया। आस बिन वाइल ने उससे ये माल खरीद लिया, लेकिन कीमत अदा ना की। उसने बनु अब्दुल तार, बनु अख्तजूम, बनु सहम और बनु असीदे से फरियाद की, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। चुनाचे उसने अबू कवैस के पहाड़ पर चढ़कर चंद अशार पढ़े, अपनी मजलूमियत का नक्शा खींचा, आवाज़ लगाई कोई तो उसका हक दिलाने में मदद करे।
इस पर ज़ुबैर बिन अबू मुतलिब ने दौड़ धूप की, लिहाजा इस कबीले के अफराद ऐम के सरदार अब्दुल्ला बिन जदान घर में जमा हुए आपस में बातें करने लगे। मक्के का मजदूर भी नजर आए, खास मक्के का हो या किसी और जगह का, ये सब उसकी हिमायत में खड़े हो गए। उन्होंने ऐस बिन वाइल से उसका हक लेकर वापस किया। इस अहदो पैमान में आप भी अपने चचाओं के साथ थे। नबूवत से सरफराज होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं अब्दुल्ला बिन जदान के मकान पर मैं एक ऐसे मुआहदे में शरीक हुआ, उसके बदले सुर्ख ऊँट भी पसंद नहीं। अगर मैं उसके लिए इस्लाम के दौर में बुलाया जाता तो ज़रूर जाता। याद रहे प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए, अपने दादा और चाचा की कफालत में रहे। अपने बाप की विरासत से जो भी मिला उससे कुछ भी नहीं हो सकता था। चुनाचे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काम करने के लायक हुए, अपने रज़ाई भाइयों के साथ दरियाए बनी साद में बकरियां चराने लग गए। आप जब मक्का मौज़मा आए, चंद अहले मक्का की बकरियां चराई। 1 दिनार का 20वां या 24वां हिस्सा होता है। उस दौर के 80-90 रुपये समझ लें। याद रहे, बकरियां चराना अंबिया की सुन्नत है। अहद नबूवत में आपने एक बार फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई भी ऐसा नबी नहीं गुजरा जिसने बकरियां न चराई हो। आप जब जवान हो गए तो आपने तिजारत शुरू की। साहिब बिन अबी साहिब से मिलकर तिजारत शुरू की। तिजारत में बेहतरीन साथी थे, लेन देन में लड़ते झगड़ते नहीं थे, बहस नहीं करते थे। हर काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार, सच्चे और परहेजगार थे। ज़िंदगी के सभी मामलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था। इसी बिना पर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब अमीन मशहूर हो गया था। आपकी इन्हीं बातों की शोहरत सुनकर सैयदा खुतैजा आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने माल की पेशकश की तिजारत के लिए। वो इज़्ज़त और माल दोनों लिहाज से कुरैश की सबसे बेहतरीन औरत थी। लोगों को उजरत देकर अपने माल तिजारत के लिए भेजा करती थी। माल के साथ ये पेशकश भी की, इस माल के बदले वो आपको अच्छी उजरत देंगी। चुनाचे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गुलाम महसरा के साथ शाम का सफ़र किया। वहाँ पर जाकर खरीदो फरोख्त की। आपको इस खरीदो फरोख्त में अच्छा नफ़ा हासिल हुआ। इस कदर बरकत हुई कि पहले इतना मुनाफा नहीं हुआ था। शाम से आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए मक्का, और आपने आकर खदीजा की अमानत उनको दे दी। सैयदा खुतैजा ने माल में इतनी ज़्यादा बरकत और मुनाफा देखा, हैरान ज़दा रह गई। उधर रमैसरा ने भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सैयदा खुतैजा को बताई। सैयदा ने दिल में ख्वाहिश कर ली कि उसे उनकी मुराद मिल गई है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत खदीजा ने अपनी शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की सहेली के ज़रिए। उन्होंने सैयदा खदीजा के चचा को अमर बिन असद को पैगाम भेजा। इसी तरह आपकी शादी का खुतबा हुआ। इस तरह बात तय हुई। निकाह का खुतबा अबू तालिब ने पढ़ा। इसमें अल्लाह की हम्दो सनाह की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ज़लो शर्फ का जिक्र किया। इसके बाद इजाबो कबूल के अल्फाज कहे। ये शाम के सफ़र के 2 महीने चंद दिन के बाद की बात है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी, 40 साल थी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार शादी के लिए पैगाम भिजवाते रहे, लेकिन सैयदा खुतैजा ने मना कर दिया। यहाँ तक अल्लाह पाक ने सैयदा खुतैजा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए माइल कर दिया, उसके दिल को माइल कर दिया। इसी तरह सैयदा को आपकी ज़ौजा होने का शर्फ हासिल हुआ। सैयदा खुतैजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। उसके जीते जी आपने दूसरी शादी ना की। आपकी तमाम औलाद भी उसी से हुई। पहले कासिम पैदा हुए, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कलसूम, फिर फातिमा, उसके बाद अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन में ही फौत हो गए। अलबत्ता बच्चियों ने आधी नबूवत को पाया, इस्लाम लाई और हिजरत भी की, और सब की सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में वफ़ात कर गई। बस सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके 6 माह बाद फौत हो गई। नाज़रीन, आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तामीर होने वाला खाने काबा के बारे में भी बताएंगे। कहते हैं आपकी उम्र 35 साल थी, एक ज़ोरदार सैलाब आया।
جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئی تھی۔ اس سے پہلے آگ بھی لگی تھی جس کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھی۔ قریش نے فیصلہ کیا خانہ کعبہ کی پھر سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر یہ فیصلہ طے آیا خانہ کعبہ کی تعمیر میں حلال مال کو خرچ کریں گے۔ ناظرین، رنڈی کی اجرت، سود کی دولت، کسی کا ناحق لیا ہوا مال کسی صورت میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ آخرکار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر خانہ کعبہ کو ڈھانا شروع کیا، اللہ مسلمین کو ہلاک نہیں کرتا۔ لوگوں نے دیکھا اس کو کچھ نہیں ہوا، پھر وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر تک خانہ کعبہ کو ڈھا دیا۔ پھر اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر ایک قبیلے کا حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے۔ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے چچا عباس بھی پتھر اٹھا رہے تھے۔ تعمیر کا کام باؤ نامی ایک رومی بامال کر رہا تھا۔ مال اتنا جمع نہ ہو رہا تھا جس سے سیدہ ابراہیم والی تعمیر مکمل کی جا سکے۔ شمال کی طرف 6 ہاتھ چھوڑ کر ایک چھوٹی سی دیوار کو تعمیر کر دیا گیا تاکہ علامت باقی رہے۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجر اور حدیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک پہنچ گئی، ہر سردار چاہتا تھا حجر اسود کو رکھنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ اس پر ایک جھگڑا ہو گیا جو 4-5 دن تک چلتا رہا۔ اس پر کوئی فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا۔ یہ بھی ممکن تھا حرم میں خون ریزی نہ ہو جائے، لیکن ابو مویہ کی ایک تجویز کو سب نے مان لیا۔ ابو مویہ سب سے زیادہ عمر رسید تھا۔ اس نے کہا میری تجویز یہ ہے جو کل سب سے پہلے یعنی کہ کل صبح کو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا اس سے فیصلہ کروا لیا جائے، یعنی کہ وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے وہی حجر اسود رکھے گا۔ صبح سویرے جو سب سے پہلے داخل ہوئے ناظرین وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ لوگ دیکھ کر یہ کہہ اٹھے یہ تو محمد ہے، یہ تو امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل کچھ یوں نکالا۔ آپ نے ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا، سب سرداروں سے کہا آپ لوگ اسے کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پر پہنچ گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ ناظرین، یہ اس قسم کا فیصلہ تھا جس سے سب خوش ہو گئے۔ یاد رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے عقل اور ذہانت کی مثال تھے، پاک دامن تھے، بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ جب آیا آپ کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آ گئی۔ آپ درست سوچ، اچھی نظر، بہترین اخلاق تھے، سچائی اور امانت، صبر اور شکر، حیا اور وفا، خیر اور خواہی، تواضع میں بھی سب سے زیادہ، بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خوب کہا ہے، گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، جو یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا مہربان ہے۔ یاد رہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رحم اور صلح کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھا لیتے تھے۔ نادار کی ایسی مدد کرتا وہ مالدار ہو جاتا یا کوئی روزگار لگ جاتا، مہمان کی مہمان نوازی کرتے اور مصیبت زدہ کو تعاون فرماتے۔ یاد رہے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا۔ قوم میں پھیلی ہوئی برائیاں اور خرافات کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ نہ آپ بتوں کی طرف جاتے اور نہ شرک کے میلے میں شامل ہوتے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو بھی نہ کھاتے۔ نہ آپ بتوں کو چھوتے اور نہ ان سے تقرب حاصل کرتے۔ لات اور عزا کی قسم سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی محفلوں سے آپ بے حد دور رہتے تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ نے کبھی تشریف نہ فرمائی، حالانکہ نوجوانوں کی اور دوستوں سے ملاقات کے مقام تھے۔
اللہ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی، عربوں کی جہالت والی زندگی نے آپ کو غمگین بنا دیا۔ آپ اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی زندگی، انسانی اجتماعی زندگی کا مشاہدہ فرماتے، آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا، ایک اللہ کے تصور دینے والے دین کو لوگ بالکل بھول چکے ہیں، جو ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، لوگ اسے بھول چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر بڑے شان سے کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کے ان کی پوجا کرتے تھے۔ شرک اور منافقت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ناظرین، عربوں کی جہالت کا آپ کو ایک مختصر سوال میں جواب دے دیتے ہیں۔ جوا، شراب نوشی، بت پرستی، بے حیائی معاشرے کا جست بن چکی تھی۔ اللہ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا تھا، لیکن بت پرستی نے اسے کئی زیادہ دھندلا کر دیا۔ ہر گھر نے، ہر قبیلے نے اپنی پسند کا بت بنا لیا تھا۔ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بت پرستوں کا یہ حالت تھی۔ قریش کے لوگ جب سفر میں جاتے، وہ ستوں کا بت بنا لیتے تھے۔ جب ضرورت پڑتی تو اپنے معبودوں کو پانی میں گھول کر پی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی نبوت سے پہلے قریش کا کچھ یہ حال تھا۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عزت پست ہو چکی تھی، ذلیل اور ردی تھی، اونٹوں اور بکریوں اور غلے کی طرح تجارت کی چیز بن چکی تھی۔ شادیوں پر کوئی روک نہ تھی، مرد جتنا چاہے شادیاں کر سکتا تھا اور عورت جتنے چاہے مردوں سے تعلق بنا سکتی تھی۔ چوری چھپے اور کھلے طریقے سے ہر قسم کی برائی کی جاتی تھی۔ بستی کی انتہا یہ تھی، منقولہ اور موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بیٹے کو وراثت میں ملتی تھی، اور وہ اپنی سگی ماں کے علاوہ سوتیلی ماں سے شادی کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے تھے۔ لیکن دوستو، اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں شدید قسم کی ایک مجرمانہ غیرت بھی پائی جاتی تھی۔ وہ غیرت یہ تھی، ہماری لڑکیاں کسی سے شادی نہ کریں اور ہمارا کوئی داماد نہ بنے۔ اس سنگ دلی کی وجہ سے، اس غیر فطری غیرت کی وجہ سے لڑکیاں زندہ دفن کر دی جاتی تھی۔ اس انتہا کے ظلم پر الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ آقاؤں کو غلاموں کی زندگی پر پورا اختیار تھا۔ ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا تھا۔ اس چیز نے شدید قبائل کو مشکلوں میں ڈال رکھا تھا، اور ذرا سی بات پر تلواریں نکال لیا کرتے تھے اور خوفناک جنگیں ہو جاتی تھی۔ ان کا سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ آنے والی نسلیں اپنے بڑوں کا انتقام لیتی تھی۔ گھوڑوں کی دوڑ میں جھگڑا ہو جاتا تھا، کھیتوں پر بکریاں جب چراتے تھے وہاں جھگڑا ہو جاتا تھا، اور چشموں سے جب پانی بھرتے تھے وہاں بھی جھگڑا کر دیتے تھے۔ جہالت اس قدر تھی، اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے۔ عرب کی قوم جاہل تھی، انہیں اپنی شاعری اور زبان دانی پر اتنا فخر تھا، ساری دنیا کو شاعری میں گنگا تسلیم کرتے تھے۔ ذرا سی بات پر فحل نکال لیتے تھے، پاسے پھینکتے تھے، ہر طرف کہانت کا زور تھا۔ کہانوں سے اپنی تقدیر اور مستقبل کے بارے میں پوچھتے تھے۔ عرب کے لوگ اس آدمی کو قابل تعریف اور شریف سمجھتے تھے۔ بہت زیادہ اونٹ، بکریاں اور کھجور کے باغ ہو، بہت سی دولت ہو، بہت زیادہ غلام ہو اور کنیزیں ہوں، لیکن نیکی، پرہیزگاری اور شرافت تصور بھی ان کے ذہنوں میں سے نکل چکا تھا۔ یہی وہ دور تھا جسے جہالت کا دور کہا جاتا ہے۔ دوستو، عرب کے لوگوں کو برائیاں ان کی فطری صلاحیت کو دبا دیا تھا، مثلاً شجاعت، حریت، عہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفا کشی، فصاحت اور زبان دانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ، ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا تھے۔ یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں میں پڑ گئی تھی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے، ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے، اور جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ جہاں پر بھی نظر آئے وہیں پر ڈیرے ڈال دیے۔ جب یہاں سے جی اکتا گیا، اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کے وہاں سے چل دیے۔ دوستو، یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے۔ اس سے زیادہ گمبھیر حالات پوری دنیا پر تقریباً یہی حالات تھے۔ انہی حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا ہوئی۔
ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔